بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ میں آپ کے ساتھ 3-4 خبریں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ صورتحال اچھی نہیں ہے، بلکہ صورتحال انتہائی خراب ہے، کیونکہ ہم آپس میں دست و گریبان ہیں، لڑائی عروج پہ ہے، پولیٹیکل پلیئرز آپس میں لڑ رہے ہیں، اور پولیٹیکل پلیئرز کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ملٹری لیڈرشپ، ان کے حالات بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ آپس میں پولرائزیشن بہت ہو چکی ہے، پاکستان میں پولرائزیشن ہر لیول پہ ہو چکی ہے، ہر جگہ پہ ہو چکی ہے۔ کوئی ادارہ بھی کوئی معاشرے کا کوئی بھی سیگمنٹ متحد نہیں ہے، متفق نہیں ہے، ہر کوئی انتشار کا شکار ہے، اور یہ انتشار داخلی بھی ہے اور یہ خارجی بھی ہے۔ اور اس سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ اس سے فائدہ سب سے زیادہ دشمن اٹھا رہا ہے۔ ایکسٹرنل پلیئر سب سے زیادہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں اور جو ہمارے دوست کی شکل میں دشمن ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم آپس میں دست و گریبان ہیں، ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو ننگا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو بے لباس کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قانون کو ہم نہیں مانتے، جوڈیشری عدلیہ کو ہم نہیں مانتے، رول آف لا کو ہم نہیں مانتے، پارلیمان کو ہم نہیں مانتے، پارلیمان کی بالادستی کو پار کیا، آزادی صحافت کو ریزہ ریزہ کیا، جوڈیشری کی آزادی کو ختم کیا، اور اس وقت پاکستان میں مائٹ از رائٹ ہے، لاٹھی جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ جو جتنا طاقتور ہے وہ اپنے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے۔ کسی ادارے کو بھی، کسی بھی ادارے کے کسی بھی فرد کو آپ ٹچ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ انٹچیبل ہے، آپ اس طرف نہیں آ سکتے، ہماری طرف نہیں آ سکتے، آپ صرف اپنا کریں۔ اور ایک ادارہ دوسرے ادارے کی برائیاں، خامیاں بیان کر رہا ہے، اور دوسرے ادارے کو کہتا ہے پہلے آپ ٹھیک ہوں، آپ کے ادارے میں کیا کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ اپنا ادارہ ٹھیک کریں، ہم اپنا ٹھیک کریں، ہمارا خیال آپ چھوڑ دیں، پہلے آپ کریں۔ تو پہلے آپ اور پہلے آپ، یہ ہو رہا ہے۔ اور دوسرا، گورننس کا یہ حال ہے کہ گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہائیبریڈ سسٹم بدستور چل رہا ہے، ہائیبریڈ سسٹم 100% چل رہا ہے۔ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہے نہیں، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا وہ اصل میں حقیقت ہے، اور وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، ہمیں حکمران کوئی نظر آتے ہیں اور حکمرانی کسی اور کی ہے۔ فیصلہ بالکل کیا گیا، اناؤنس کیا گیا ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، آرمی چیف نئے آ چکے ہیں، ان کو جو بریفنگ دی جا رہی ہیں ان میں کچھ اور ہی بتایا جا رہا ہے، اور وہ ایک جو سابقین جو ہیں، سابقین کا ابھی تک تسلسل چل رہا ہے۔ یہ صورتحال ہے، اور پاکستان کے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے اس میں ہماری ملٹری فورسز کا، ہماری مسلح افواج کا جو پرسیپشن ہے وہ بگڑ چکا ہے۔ آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن پرسیپشن بگڑ چکا ہے، اور وہ بگڑا ہے یہ رجیم چینج آپریشن کی وجہ سے، اور اس کو لوگوں نے تسلیم نہیں کیا۔ اور یہ پہلا موقع ہے کہ آرمی چیف جنرل باجوہ کے جانے پہ، کسی بھی آرمی چیف کے جانے پہ خوشیوں کے شادیانے بجائے گئے، اور ایک کمپین لانچ کی گئی، وہ بھی ہمیں نظر آئی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا گھر جو ہے وہ صاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی وہ کہتے ہیں نہیں، آپ کی ہونی چاہیے، ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جوڈیشری کی بھی ہونی چاہیے، پارلیمان کی بھی ہونی چاہیے، لیکن ہماری طرف انگلیاں آئیں گی تو وہ خطرناک ہوں گی، اور پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ سب دیکھ چکے ہیں۔ تو اس ساری پچھلے 1 سال میں جو کچھ ہوا پاکستان میں، جس طریقے سے دست و گریباں ہوئے، اور ایک حکومت کو ویسے تو 6 سالوں میں باجوہ صاحب نے 4 وزیر اعظم وہ کھائے ہیں۔ انہوں نے پہلے نواز شریف صاحب کو کھا گئے، دوسرا اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب، ان کے سامنے بالکل بچے، اس کے بعد پھر کیئر ٹیکر آ گئے، اس کے بعد پھر عمران خان صاحب آ گئے، اور اس کے بعد پھر اب شہباز شریف صاحب آ گئے۔ یہ سارے وزیر اعظم، اور ڈیفیکٹو گورنمنٹ کس کی رہی؟ ڈیفیکٹو رولر کون رہا؟ باجوہ صاحب رہے۔ اور پولیٹکس میں زیادہ توجہ دی، دفاعی امور میں اور پروفیشنل افیئرز میں کم توجہ دی۔ خطرناک سے خطرناک صورتحال ہو چکی ہے، اور جیسی تیسی بھی تھی گورنمنٹ،
آخری سال تھا، الیکشن ہونے ہی ہونے تھے، لیکن جس طریقے سے یہ حکومت کا تختہ الٹا گیا اور اس کے بعد جو عوامی رد عمل آیا اور اس کے بعد مزید پولرائزیشن ہوئی، تو یہ انفیکٹ کیا ہے، ہوا یہ ہے کہ جو افواج پاکستان اور جو الائز تھے، نیچرل الائز تھے، پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل، ان الائز کو فنح کر دیا گیا، وہ اتحاد توڑا گیا، اور توڑنے کے بعد ایک غیر فطری اتحاد بنانے کی کوشش کی گئی، اس کو لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا جو اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، صورتحال کتنی خطرناک ہے۔ ہماری مشرقی سرحدیں تو پہلے دن سے ہی ہمارے ادھر ایک پرماننٹ دشمن بیٹھا ہے، وہ ہمیں کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے کسی بھی صورت میں، وہ جب بھی موقع ملتا ہے وہ اپنا کام دکھا دیتا ہے۔ مشرقی سرحدیں تو اس طرح کی ہیں، اور اس میں آخری جو ہوا وہ بالا کوٹ کا ہوا تھا، وہ اس کے بعد پھر ابھینندن ہوا، اس کے بعد ہمارے کسی قسم کے پھر 5 اگست 2019 کا جو ہوا انہوں نے کشمیر کے معاملے میں کیا، اور کشمیر کے معاملے میں جو کچھ ہندوستان نے کیا وہ ہمارے سامنے، اور اس کے بعد سے ڈیڈ لاک ہے، ٹاکنگ ٹرمز ختم ہیں، بیک ڈور چینل پہ کوئی اکا دکا ہوئیں انگیجمنٹ تو ہوئیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوئی۔ اور اس پہ بھی کشمیر پالیسی عمران خان صاحب یعنی کہ گورنمنٹ کی، سول گورنمنٹ کی اور باجوہ صاحب کی اور تھی، اسرائیل پالیسی گورنمنٹ کی اور تھی، باجوہ صاحب کی اور تھی، امریکہ پالیسی گورنمنٹ کی اور تھی، باجوہ صاحب کی اور تھی، چائنا پالیسی گورنمنٹ کی اور تھی، باجوہ صاحب کی اور تھی، ایران پالیسی، سعودی عرب پالیسی، ایران ترکی پالیسی، یعنی کہ اس میں سب میں ڈفرینسز، روس پالیسی، روس سے تعلقات، پاکستان گورنمنٹ کی اور باجوہ صاحب کی اور، تو یہ ساری چیزیں، اتنے جب اختلافات اور ساری دنیا کو پتہ ہو کہ آپس میں یہ ہیں، ہوتا کیا تھا، گورنمنٹ کے ساتھ امریکہ کے تعلقات مکمل کٹی، کوئی رابطہ شابطہ نہیں ہے، باجوہ صاحب کو گھنٹوں گھنٹوں فون کال آتی تھی، امریکی وزیر خارجہ کی بھی، ملٹری آفیشلز کی بھی، سفیر اتنے چکر ادھر وزارت خارجہ کے نہیں لگائے، امریکی سفیر نے، یورپین امبیسیڈرز نے جتنے چکر انہوں نے باجوہ صاحب کے ملاقاتیں کی ہیں، ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، جو ایک پیرلل سسٹم چل رہا تھا، ایک اسلام آباد میں چل رہا ہے، ایک پنڈی میں چل رہا تھا، تو یہ سچویشن تھی، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ تو ان سے فائدہ اٹھاتا ہے دشمن، فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہم آپس میں لڑ رہے تھے، لڑ مڑ رہے تھے، ابھی بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، اور ہمارے کام، ہماری ترجیحات کیا تھیں؟ ہماری ترجیحات تھیں کہ ایک اور لیڈر کو فنا کرنا ہے، ایک اور پولیٹیکل پارٹی کو کرش کرنا ہے، یہ ترجیحات تھیں۔ 29 نومبر سے پہلے کی باتیں کر رہا ہوں میں ساری، یہ ترجیحات تھیں 29 نومبر سے پہلے کی، کہ اپنے اپوننٹ کو کرش کرنا ہے، صحافت کو ختم کرنا ہے، میڈیا ہاؤسز کو منہ بند کروانا ہے، اور جو کچھ ہوا ہمارے سامنے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو بھی اس وقت ہوا غیر انسانی سلوک کیے گئے، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ دشمن نے اٹھایا ہے، مکمل طور پہ اٹھایا ہے، اور ہماری مشرقی سرحدیں تو تھیں، ہماری مغربی سرحدیں جو ہمیں سکھ کا سانس آیا تھا، ہم نے 20 سال دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی، پرویز مشرف صاحب کے زمانے سے شروع ہوئی، اور پھر قیانی صاحب، اور پھر راحیل شریف صاحب، اور پھر باجوہ صاحب کے پہلے 3 سال، آخری 3 سال نہیں، ایکسٹینشن کے بعد والے تو باجوہ صاحب کی زندگی اور تھی، ان کا ڈاکٹرائن ہی تبدیل ہو گیا، سارے کا سارا فنا ہو گیا، جو پچھلا تھا وہ فنا نیا شروع ہو گیا، ایکسٹینشن کے بعد وہ ایک نئے باجوہ صاحب تھے، اور نیا ایجنڈا تھا ان کا، نیا پروگرام تھا جس سے کوئی واقف نہیں تھا، ادارہ بھی واقف نہیں تھا، تو اس لیے اور متحد ادارے بھی واقف نہیں تھے، وہ ایک اور ہی چیز تھی، اور ہی دنیا تھی۔ اور اس کے بعد ہوا کیا ہے، افغانستان میں ہمیں سکھ کا سانس آیا تھا کہ جناب ٹھیک ہے، غیر ملکی افواج نکل گئیں، بات چیت ہو گئی، بہت قریب آ گئے، معاملات ٹھیک ہونے شروع ہو گئے، اشرف غنی صاحب کی حکومت ختم ہو گئی، افغان طالبان آ گئے، وہاں پہ جو بھارت کے قونصلیٹ خانے تھے وہ بھی دفع ہو گئے، وہ بھی بند ہو گئے، جو کہ سازشوں کے تانے بانے تھے۔ اس دوران ہم نے پاک افغان بارڈر پہ ہم نے باڑ لگائی، طویل ترین بارڈر، کئی کلومیٹر، سینکڑوں کلومیٹر،
وہ باڑ لگائی، اور اس کے بعد ہم نے سکھ کا سانس لیا۔ اشرف غنی حکومت نے اس کو ایکنالج کیا، کبھی کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی، اور باہمی رضامندی کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوتا رہا۔ تو یہ سارا ایک طویل جنگ کے بعد، دہشت گردی کے خلاف جو جنگ تھی، اس میں ہمارے فوجی جوان، ہمارے افسر، ینگ آفیسرز جو ہیں، کوئی لیفٹیننٹ ہے، کوئی کیپٹن ہے، کوئی میجر ہے، کرنل ہیں، لیفٹنٹ کرنل ہیں، سپاہی ہیں، یعنی کہ ہر لیول کے اور 3 اسٹار تک، وہ سارے انہوں نے قربانیاں دیں، اور ایک ماڈل تھا دنیا بھر کے لیے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کیسے لڑی جاتی ہے۔ ہم نے اپنے گھر کی صفائی کی، اور گھر کی صفائی کرنے کے بعد سکون لیا۔ ضرب عضب سوات آپریشن سے سلسلہ شروع ہوا، ضرب عضب، رد الفساد، نیشنل ایکشن پلان، نیشنل ایکشن پروگرام، یہ کچھ ہوا نہ ہوا ہو، اس مسئلے پہ گورنمنٹ نے، سول گورنمنٹ کوئی بھی آئی، وہ خواہ زرداری صاحب کی تھی، گیلانی صاحب کی تھی، پرویز اشرف صاحب کی تھی، نواز شریف صاحب کی تھی، اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب، عمران خان صاحب، بلائنڈ فل ٹرسٹ کیا، اور فل خرچے ورچے جو مانگا وہ دیا گیا، اور پاکستان نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، اور دنیا اس کی مثال دینے لگی۔ اور اس کے بعد افغانستان کابل کا جب فال ہوا، اس کے بعد پھر اس دوران بتایا کہ میں نے بالا کوٹ پھر آیا، 27 فروری آیا، ابھی نندن آیا، وہ سارا سیگمنٹ، تو بھرپور طریقے سے یہ کام کیا۔ لیکن پھر یکا یک ڈکلائن کی طرف چیزیں آنا شروع ہو گئیں، اور اس کے بعد یہ جب سے رجیم چینج ہوا ہے، دنیا ہی بدل گئی ہے۔ انٹرنلی چھوڑ دیں آپ، ایکسٹرنلی ہمیں کتنا نقصان ہوا۔ انٹرنلی تو ہماری اکانومی تو بالکل ستیاناش ہو چکی ہے، صرف اناؤنسمنٹ باقی ہے، اور ڈیفالٹ ہونے میں کوئی اور کسر نہیں رہ گئی، الا یہ کہ کوئی دوست ملک ہمیں کوئی ہماری جھولی میں ڈال دے اور کوئی قرض ورز دے دے، لیکن ہمارے عللے تللے بالکل ختم نہیں ہو رہے۔ یعنی پریورٹی ڈار صاحب اور رجیم چینج اور وہ ڈرائنگ روم میں جو بریفنگز دی جاتی تھیں، اس میں تو یہی تھا کہ بس یہ انہوں نے بہت ستیاناش کر دیا ہے۔ اب وہ اعداد و شمار اور آج کے اعداد و شمار زمین آسمان کا فرق ہے، اور ہمارے پاس زر مبادلہ کے ذخائر نہیں ہیں، جو ہیں 6 ارب ڈالر، وہ چائنا اور سعودی عرب کے ہیں، وہ ہم استعمال نہیں کر سکتے، اور باقی رہ گئے 40-50 کروڑ رہ گئے ہیں۔ یہ ہے گراؤنڈ کی سچویشن، حقیقی صورتحال، اعداد و شمار۔ اور داخلی طور پہ ہر چیز، گورننس نام کی کوئی چیز نہیں، اور ہر کوئی جتنا جو گھی والا ہے، دالیں والا ہے، سبزی والا ہے، کوئی بھی ہے، کاروں والے ہیں، سب اپنی اپنی پسند کی قیمتیں ہیں، اپنی اپنی ریٹ آف اسٹیٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ہو رہا ہے۔ اس دوران بجائے اس کے کہ توجہ ادھر دی جاتی، تو باجوہ صاحب نے بھی سب سے زیادہ، جب سے یہ 9 اپریل 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب سے سلسلہ شروع ہوا ہے، انہوں نے بھی 9 اپریل سے لے کے 29 نومبر، 28 نومبر، 27 نومبر تک، جب تک کہ نوٹیفیکیشن نہیں ہو گیا، تب تک انہوں نے بھی کوئی اور کام نہیں کیا۔ انہوں نے یہی کہ ایکسٹینشن کیسے لینی ہے، ایکسٹینشن، یا پھر میرا نامینی آ جائے، اور کچھ نہیں کیا۔ ٹوٹل ان کی مصروفیات یہی رہی ہیں۔ تو اس دوران ہوا کیا ہے، اس دوران پاک افغان بارڈر جو ہماری باڑ ہے، وہ انہوں نے اکھاڑنی شروع کر دی۔ اب ہم اندازہ کریں، افغان طالبان، افغان بارڈر فورسز، وہ جیپیں لے کے آتے ہیں اور اکھاڑ دیتے ہیں، اور ہماری طرف سے مکمل سناٹا۔ اس کے بعد پھر کالعدم طالبان آنا شروع ہو گئے، دوبارہ واپس آنا شروع ہو گئے، لوگوں نے شور مچایا، مراد سعید پھرتے رہے، صوبائی حکومت پھرتی رہی، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار صاحب نے کہا کہ نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں، انہوں نے کہا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے تو ڈینائل موڈ میں رہے نا، انہوں نے کہا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ باقی پریس کانفرنسیں لمبی ہو رہی تھیں، اور ایک ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اور ان کے جو ان کا نام لے گا ان کو ذبح کرنا ہے، کسی بھی طریقے سے کرنا ہے، اور کچھ نہیں تھا۔ یہ پاک افغان بارڈر پہ اب انہوں نے حملے شروع کر دیے، ہمارے چمن کے شہر پہ انہوں نے گولہ بارود پھینکا ہے افغان بارڈر فورسز نے۔ یہ لیول آ گیا، اور ہمارے شہری جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ ہے سچویشن اس وقت
کہ افغان بارڈر فورسز کہاں افغان طالبان کے ساتھ ابھی ہنا ربانی خیر وزیر مملکت برائے امور خارجہ کابل کا وزٹ کر کے آئی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے ہماری افغان پالیسی بھی گئی اور ہمارا سب کچھ گیا، روس سے تعلقات، ہمارے تعلقات خراب ہو گئے، چائنا سے ہم دور ہو رہے ہیں، وہ چائنا ہمارے قریب ہے، ہم چائنا کے قریب نہیں ہیں، کیونکہ یہ جو رجیم چینج ہوا اس کے بعد ایک طرف انڈیا کو دیکھ لیں، وہ روس کے ساتھ کیسے ڈیل کر رہا ہے اور ہم کہاں ڈیل کر رہے ہیں، پاک افغان بارڈر بھی صورتحال خراب، پاک ایران بارڈر بھی صورتحال خراب، اور ادھر بھی وہ دھمکیاں شمکیاں دے رہے ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے، اور انٹرنلی اکانومی کولیپس کر گئی ہے، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ڈسٹیبلٹی اتنی زیادہ ہے، اتنا ڈسٹیبل ہو چکے ہیں ہم کہ تصور نہیں کیا جا سکتا، اور ٹاکنگ ٹرمز ہے نہیں ہے، اور زبان دیکھ لیں آپ پولیٹیکل لیڈرز کی، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کو دشمن، جانی دشمن سمجھ رہے ہیں، اور یہی سچویشن ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، کاش وہ پریس کانفرنس ہوتی، ہمیں جو ایکسٹرنل خطرات تھے، انٹرنل جو خطرات تھے سیکورٹی کے اس پہ ہوتی، ساری کی ساری پولیٹیکل تھی، کہا گیا ہم اے پولیٹیکل ہیں، پریس کانفرنس ساری پولیٹیکل، سارے پولیٹیکل ایشوز، کوئی ایسا نہیں رہا جو تھا نہیں، اور اس میں ایسے لگا کہ پتہ نہیں اب اس سے پہلے کیا ہوا کیا نہیں ہوا، تو یہ ہے سچویشن اس وقت، تو ضرورت یہ ساری صورتحال کی ضرورت یہ ہے کہ نئے آرمی چیف آئے ہیں، ان کو بھی ان کو وہ ابھی اپنی وہ کر رہے ہیں، ابتدائی نوعیت کی بریفنگز لے رہے ہیں، اور یہ کام ہو گیا، تو میرا خیال ہے کہ ضرورت ہے کہ ہماری پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ یہ اپوزیشن اور حکومت کا کھیل ختم کریں، آپس میں بیٹھیں اور بیٹھ کے جس ادارے کا جو کام ہے وہ کرے، اور ایک مشترکہ فورم پہ جو ہمیں خطرات لاحق ہیں وہ خطرات ان کو نمٹا جائے، اور اس میں کم از کم ہم ایک ہو جائیں، اور اس میں صدر مملکت اہم رول ادا کر سکتے ہیں، بہت زیادہ اہم رول ادا کر سکتے ہیں، وہ سپریم کمانڈر ہیں، لیکن ایک سیلف ریسپیکٹ ہونی چاہیے، لیکن اس وقت یہ ہے کہ جو سب سے بڑی اور پاپولر جماعت ہے، ابھی بھی ایجنڈا یہی ہے کہ اس کو کسی طریقے سے فارغ کر دیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو یا باقی ہوں، وہ اسی پہ لگے ہوئے ہیں کہ ان کو فارغ کر دیں، کیونکہ فٹ پرنٹس ایسے ہی ہیں، فٹ پرنٹس ایسے ہی ہیں، نئے آرمی چیف کو موقع عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے، میں بھی یہی کہتا ہوں، ہمیں اچھے کی توقع ہے، جناب عاصم منیر صاحب سے اچھے کی توقع ہے، لوگ بے شک جو بھی کہتے رہیں لیکن ہمیں پھر بھی اچھے کی توقع ہے ان سے، اور بہت زیادہ اچھے کی توقع ہے، تو ٹائم دینا چاہیے، لیکن اس دوران یہ کام بھی ہونا چاہیے، صدر مملکت آگے بڑھیں اور یہ کام شروع کریں، ورنہ ہم داخلی طور پہ بھی اور ہمارے چاروں طرف ایک سرحد محفوظ ہے ہماری، اور وہ ہے پاک چائنا، اس کے علاوہ کوئی سرحد ہماری محفوظ نہیں ہے، نہ دوست ہمارے نہ دشمن ہمارے، یہ ہو رہا ہے جناب، باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے، آپ سب لوگ ماشاءاللہ سے 60 سال 65 سال 70 سال کے اوپر ہیں، سینئر سٹیزن میں آتے ہیں، تجربہ سب سے زیادہ ہے، لیکن ایسے لڑ رہے ہیں، دشمنیاں ایسی ہیں، ایگو سے باہر نہیں نکل رہے، اور ایک دوسرے کو ذبح کرنے کے چکروں میں ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے، اپنی ذاتی سروائیول کے لیے، اس سے ذرا تھوڑا سا نکلیں، یہی گزارشات تھیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔